السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ مصحف شریف اللہ کی آخری تنزیل اس انسانیت کے لیے جو رب تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے بندہ خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید اس کی سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی یہ آیتیں تھیں 204 نمبر سے لے کر 211 نمبر تک، جس کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس عاجز بندے کو دی، جس کے لیے جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیے وہ کم ہے۔ آئیے اب ان آیات بینات میں ہمارے لیے کیا احکامات موجود ہیں، کیا ڈائریکٹیوز ہیں، کس طرف ہم کو توجہ دلائی جا رہی ہے، ہم کوشش کریں کہ وہ پوائنٹس ہمارے سامنے آئیں تاکہ ہمارے زندگی کا سفر ان اندھیروں میں، ان ظلمات میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہے، ہم اللہ کی کتاب کے نور سے اپنی زندگی کے سفر کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ سب سے پہلے تو اس کے معنی سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ زبان ہم نے سیکھی نہیں ہے، کاش کہ ہم اس کو سیکھ لیتے تو وحی الہی کا دل پر ڈائریکٹ اثر ہوتا اور کچھ اور ہی ہوتی۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں ہماری ترجمانی یا ترجمہ یا جو کچھ بھی ہو وہ ہمارا بیان ہے، اس میں وہ عرش اعظم والی کیفیت اور اس کی اسپرٹ آنا بالکل ناممکن ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اپنے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زبان میں ان آیات کو سمجھیں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ دنیا کی زندگی کے تعلق سے اس کی باتیں تمہیں بڑی اٹریکٹیو لگیں، بڑے تعجب میں ڈالیں، بڑی بھلی لگیں، اور اس کے دل میں جو کچھ ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بنائے، اللہ کی قسم بھی کھائے، حالانکہ وہ ہوا کرتا ہے سخت جھگڑالو، ایکسیڈنگلی اسکلفل ان آرگومنٹس، اور جب اسے تولیت ملے تو زمین میں کوششیں کرے کہ اس میں فساد پھیلائے، اسے ڈسٹرب کرے اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرتا پھرے، جبکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو فساد اور ڈسٹربنس ذرا پسند نہیں، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے تو ڈر، آڑے آ جائے اس کو اس کی جھوٹی عزت، گناہ کے خلاف آڑے آ جائے، اس کا حساب تو پورا جہنم میں ہی ہو سکتا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن انسانوں میں سے کوئی اپنے آپ کو ہی داؤں پہ لگا دیتا ہے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ اللہ اپنے ایسے بندوں کے ساتھ بڑی شفقت والا۔ اے لوگو جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں کمپلیٹلی، پورے، نہ تم اتباع کرنا شیطان کے خطوط کے، پرنٹس کے،
بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اگر تم سلپ آؤٹ ہو جاتے ہو اس کے باوجود کہ تمہارے پاس کھلے بیانات آ چکے، تو اچھی طرح جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کیا اب ان کو صرف اس چیز کا انتظار ہے کہ اللہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے بادلوں کے سائے میں اور فرشتے بھی اترے چلے آئیں اور معاملہ ہی نپٹا دیا جائے؟ اور اللہ ہی کی طرف تمام امور، تمام معاملات لوٹا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو جا کے پوچھ لو کتنی ہم نے ان کو نشانیاں دی تھیں اوپن، اور جو بدل ڈالے اللہ کی نعمتوں کو جبکہ وہ اس کے پاس آئی ہوں، تو بے شک اللہ کی پکڑ بھی شدید ہوا کرتی ہے۔ ان آیات بینات میں وہ مضامین ہمیں ملتے ہیں۔ پچھلے جو آیتیں گزری ہیں اس میں حج کے احکامات کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا تھا کہ کسی انسان کا ٹارگٹ صرف ہی دنیا ہی ہوتا ہے، اس کے سارے عمل کا محور، اس کی سوچ، اس کی سٹائل، اس کی اپروچ، اس کی ایٹیٹیوڈ وہ دنیا کے ہی نفع نقصان میں گتھا ہوا رہتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کے آدمی کو، اس طرح کے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہونا یہ چاہیے ایک مومن کی شان کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ہونا یہ چاہیے کہ رب سے دعا کرے کہ دنیا بھی ہمیں حسین عنایت فرمائیے اور آخرت بھی ہمیں حسین عنایت فرمائیے، عذاب نار سے ہم کو بچا لیجیے۔ اب اس کے سٹائل، چیزوں کے بارے میں اس کا رویہ، اس کے سلوک سوسائٹی میں، اس کے شب و روز، اس کا کاروبار، اس کی نوکری یا امپلائمنٹ، ہر طرح کی شے اسی ٹارگٹ کے گرد گھومتی رہے گی کہ اس کی آخرت نہ خراب ہو۔ کیا شان ہے رب تعالیٰ کی اور کیا شان ہے ان کی کتاب کی کہ دنیا کے ہر معاملے پر کتاب اللہ میں کوئی نہ کوئی رائے ہمیں ملتی ہے۔ یہاں پر جو آیتیں ابھی پڑھی گئیں اس میں دنیا کے تعلق سے ایک ایسی بات فرمائی گئی ہے جو دوسری جگہ ہمیں نہیں ملتی۔ سورۃ البقرہ ایک عظیم الشان سورت ہے اور سب سے طویل سورت ہے۔ میرا اپنا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ دین کے سارے معاملات، بہت ساری ایسی چیزیں سورۃ البقرہ میں موجود ہیں، یا تو مفصلاً ہیں یا پھر اجمالاً ہیں، اور کوئی چیز یہاں آئی ہے وہ مفصل طور سے یہاں بیان کر دی گئی، ریسٹ آف کتاب اللہ میں نہیں ملتی۔ ہمیں ان آیتوں پر بہت ہی زیادہ غور کرنا چاہیے۔ یہاں دکھائی دیتا ان آیات بینات میں کہ اس دنیا میں چلنے والی تمام سیاست کو اس میں بات کور کیا گیا ہے، چاہے اس کا لیول محلے کی سطح پر ہو، اسٹیٹ کی سطح پر ہو، ملک کی سطح پر ہو یا بین الاقوامی سیاست ہو، سب کو کور کیا گیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں ان آیات بینات میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ شروع ہوتی ہے آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی تم پاؤ گے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں بڑی اٹریکٹیو لگیں گی، وہ ایسے خواب دکھائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہر چیز بدل کے رکھ دے گا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، باتیں اس کی بڑی پیاری پیاری، اور اس کے بعد وہ اللہ کی قسم بھی کھائے کہ اس کے دل میں انسانیت کی فلاح اور بہبود ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ کہے کہ میرے دل کی گہرائیوں میں یہ جذبہ موجود ہے اور خدا کی قسمیں بھی کھاتا ہو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ خصام کا ایک معنی آرگومنٹ میں تم اس کو زبردست پاؤ گے، کسی آرگومنٹ میں وہ ہلنے والا نہیں، اس کی باتیں ہی اتنی۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اگر تولیت مل جائے، اسے کچھ پاور ہاتھ میں آ جائے، جو مطلوب شے ہے جس کے لیے کوشش کر رہا ہے، جس کو آج ہماری زبان میں فی الحال کرسی کہہ سکتے ہیں، کرسی اگر مل جائے تو پھر اس کی کوششوں کا رخ کیا ہوگا، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تولا سعی فی الارض لیفسد فیہا، ڈسٹرب کرے اس کو اپنے ذاتی مفاد کے خاطر، اپنے چھوٹے سے لمیٹڈ ٹارگٹ کی خاطر، اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے یا اپنی لیڈری کو چمکانے کے لیے زمین میں ڈسٹربنس مچائے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، دو لفظ آئے ہوئے ہیں، لفظی معنی حرث کا ہوگا کھیتی اور نسل کا ہوگا پروجنی۔ دونوں معاملات کے اندر میں ہم اگر اس کو وائڈ سینس میں لیں، حرث کا مطلب پروڈکشن لائن کو، پروڈکٹیوٹی، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی،
انڈسٹریل پروڈکشن بھی آ جائے گا، بہت ساری شے آئے گی، اور اس کے ساتھ نسل انسانی رشتوں کو ڈسٹرب کرے، فرقوں کو فرقوں سے بھڑا دے، قوموں کو قوموں سے بھڑا دے۔ اس کا مقصد براری ہونی چاہیے، اس کی سیفٹی اور اس کا ٹارگٹ ایک ہی ٹارگٹ اس کا ہو کہ اس کی کرسی محفوظ ہو، چاہے اس کی قیمت دنیا میں کچھ بھی فساد اور کسی بھی طرح کی بربادی کا ہو، اس قیمت کے اوپر میں اس کا پورا ٹارگٹ اور پوری دنیا چلتی ہے۔ اسے پتہ یہ ہونا چاہیے اور ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ زمین ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، زمین میں وہ امن اور شانتی چاہتا ہے، اسی لیے اس دین کو اس نے دین اسلام کہا ہے، خود اس نے اس کا نام دیا ہے دین اسلام۔ شانتی چاہیے، سلامتی چاہیے، امن چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ انسانی زندگی کی گاڑی، انسانی سوسائٹی کی ہر ترقی امن کی مرہون منت ہے۔ امن نہیں ہوگا، شانتی نہیں ہوگی، کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرت ہوگی۔ اگر امن اور شانتی نہ ہو یا بائسڈ مائنڈ ہو کسی کا، کتنی بھی اچھی بات کہی جا رہی ہو وہ اس کا معنی الگ نکالے گا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسانی تعلقات اتنے مدھر ہوں، اتنے میٹھے ہوں کہ کسی طرح کی کڑواہٹ نہ ہو، تاکہ حق کی بات کہی جا سکے۔ اب اس طرح کے شخص کا معاملہ یہ کہ کبھی اس سے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اس سے کہا جائے ذرا اللہ سے تو ڈریے جناب، کیا ہو رہا ہے، کیا کیے جا رہے ہو۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کی عزت اس گناہ کے بیچ آڑے آ جائے، اس کی جھوٹی پرائیڈ، اس کی جھوٹی عزت اس کو آڑی آ جائے۔ اب اس کا علاج کیا؟ علاج دکھائی بھی نہ دے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اس کا پورا پیمنٹ کیا ہونا ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ یہ دنیا عجیب اور غریب ہے، یہ ادھوری دنیا ہے، یہاں کوئی فیصلے نہیں ہو سکتے، کوئی سزا مکمل طور سے لاگو نہیں کی جا سکتی۔ جو سزائیں ہم دیا کرتے ہیں اور جو قوانین بتائے گئے ہیں اس سوسائٹی کو امن سے چلانے کی خاطر ہیں، جبکہ یہ سارے فائلز پھر ایک بار ایک بڑی عدالت میں کھلنے والے ہیں۔ بڑی چھوٹی سی مثال سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر ایک شخص نے 100 قتل کیے ہیں، ہم صرف ایک بار اس کو پھانسی پر چڑھا سکتے ہیں، 99 کیسز پھر باقی رہ جاتے ہیں۔ اور سیاسی سورماؤں کا حال تو یہ ہے کہ مسلسل کئی سال تک جنگیں چلتے رہتی ہیں، جنگ عظیم ہو جاتی ہے اور کروڑوں انسانوں کا ستیہ ناش ہوتا ہے، کروڑوں انسانوں کا خون بہتا ہے اور انسانیت کی آبادیاں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ کیا نہیں ہوتا، اتنی زمین کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، اتنا اس زمین کو انسانی خون سے رگا جاتا ہے، اور اگر آخر میں دیکھیں تو دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ایک آدمی کا کوئی مفاد تھا اور اس کے خاطر اس نے سارا کھڑا رچا۔ اب اس کا حساب کہاں ہوگا، کس طرح ہوگا؟ کئی بار مجرم ہاتھ میں نہیں آتے، بڑے مجرم ہاتھ میں نہیں آتے، فرار ہو جاتے ہیں، خودکشی کر کے بھاگ جاتے ہیں، قانون سے بچ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، یا قانون کو ہی موڑ دیتے ہیں کہ قانون ان کا فیور کر جائے۔ سب کچھ کر لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا ادھوری ہے، یہاں انصاف ناممکن ہے۔ ایک شخص نے اگر ایک ہی قتل کیا ہے اور اس کو پھانسی بھی چڑھا دی جائے، اس کے باوجود حساب کافی بچ رہتے ہیں۔ ایک حساب تو یہ باقی رہے گا کہ جس کو کسی نے قتل کیا اس کی بیوہ کے آنسوؤں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس کے بوڑھے والدین اب پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کا جوان بیٹا قتل کر دیا گیا، ان بوڑھے والدین کے آہوں کو پیمنٹ کون کرے گا؟ اس کے معصوم بچے اب سڑک پر آ گئے ہیں، ان کا والد نہیں رہا، کسی نے اس کو قتل کر دیا، ان بچوں کی آہوں کا کیا ہوگا؟ اسی کے لیے آخرت کا ایک دن مقرر ہے، وہ اچانک آئے گا، کسی کو کوئی موقع نہیں ملنے دے گا اور ایک چیز کا حساب ہوگا۔ ایسے یہ دنیا نہیں چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ موقع دے رکھا ہے، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ہر شخص کو، ظالم کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، مظلوم کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ مظلوم اس ظلم کے ری ایکشن میں کیا کرتا ہے، یہ بھی اس کا ٹیسٹ جاری ہے۔ اور اگر اللہ پر چھوڑ دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہر مظلوم کو
اتنا کچھ ملے گا کہ سارا کمپنسیشن اس کو ادا کروائے گا رب تعالیٰ قیامت کے دن. ایسے اس دنیا کے اس پر جس کو سوورنٹی دی ہوئی ہے انسانیت کو، ایسے چھوڑے گا نہیں. انصاف کے تقاضے پورے ہونے والے ہیں. اپنے اعمال کو خود چیک کرنا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اس کو رائٹ کرنا ہوگا، اس سوچ کو سدھارنا ہوگا. کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، پروڈکشن لائن بگڑ گئی ہے، لوگ ایک دوسرے کے گلے پر ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، فرقہ بندیاں جاری ہوں. گہرائی میں جائیں تو کوئی ایک ہی آدمی ملے گا جس کا مفاد وابستہ ہو. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا پورا پیمنٹ اگر کہیں ہو سکتا ہے تو وہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت برا ٹھکانہ ہے وہ. لیکن اس کے خلاف ہونا یہ چاہیے. ایک آدمی کا تذکرہ بھی کیا اور اس طرف ہم کو راغب کیا جا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں کوئی ایسا بھی ملے گا یشری نفسہ، اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دے. کیوں داؤ پہ لگا؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہیے اسے. اپنے آپ کو ایسا سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو خیالات ہیں ہمارے، جو اسٹائل ہے ہماری، جو اپروچ ہے ہمارے، اور جو اعمال ہیں یا جو فیصلے ہیں ہمارے، ہر ایک میں اللہ کی رضا کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے کہ اللہ کس پر راضی ہے. ہر چیز کے دو راستے بنائے ہیں اللہ نے، اما شاکرا و اما کفورا. فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس انسان کو ہم نے دونوں راستے بتائے، شر اور خیر کی تمیز اسے دی ہے. ججمنٹ اس کا کرنا چاہیے کہ خیر کا راستہ پکڑنا ہے یا شر کا راستہ پکڑنا. ہر معاملے کے حل کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو، اور فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کیا کرتا ہوں. اور یہی ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، اور اس ٹیسٹ میں جس آئٹم میں جس سوال نامے میں ہم فیل ہوتے ہیں اس کا ہم کو حساب دینا ہے. دیکھا جائے اس میں کہ رب کی رضا کس راستے میں ہے، اور پھر زندگی اس طرح بن جائے گی انشاءاللہ کہ چل رہی ہوگی ایک نارمل زندگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. نارمل زندگی چل رہی ہے، لیکن فیصلے کی گھڑی میں اللہ کی رضا کی طرف اس کا جھکاؤ ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کی خاطر باقی سب کی رضا کو چھوڑ دے، انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو جائے گا. واللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں اپنے غلاموں کے ساتھ اللہ بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے. بات کی آیت شریفہ ہمیں ڈائریکٹ خطاب کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو جو ایمان والے، اے لوگو جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں، سبمیشن ٹو گاڈ میں پورے کے پورے. کسی آئٹم میں کچھ، کسی آئٹم میں کچھ، یہ نہیں ہوگا. اپنے خیالات، اپنے اپروچ، اپنی اسٹائل، ہر طرح سے جانا پڑے گا وہیں کہ رب کی رضا کس میں ہے. اور اس درمیان میں اس سفر کے اندر کہیں ہم کمپرومائز نہ کر جائیں. دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کی ناراضی، یہ سودا سب سے بڑا مہنگا ہے. آخرت کی قیمت پر دنیا کا ہر سودا اور ہر آفر ٹھکرانے کے قابل ہے. لیکن دنیا بھی اللہ سے مانگی جائے، آخرت بھی مانگی جائے. جب دنیا بھی، اور اس کے وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ. 57 نمبر کی سورت شریفہ سورت الحدید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ. فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر کر جینا اور ایماندار بنے رہنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، میری رحمت کا دگنا حصہ دوں گا، دوسروں سے زیادہ تم کو دنیا میں نوازوں گا. لیکن یہ شرط ہم کو پوری کرنی ہوگی. اس کے وعدے ہیں، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اس کے تمام وعدے مشروط ہیں، شرط کے ساتھ. شرط پتہ لگائی جائے، شرط پوری کر لی جائے، اللہ وعدے پورے کریں گے. فرمایا رب تعالیٰ نے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پرنٹس اور اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. بگڑی ہوئی قومیں
ان کی جو اسٹائل ہوتی ہے سوچنے کی، جس طرح سے وہ معاملات کو بناتے ہیں، جیسی وہ سیاستیں چلاتے ہیں، جیسے ان کے سسٹمز ہیں، اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس تو ایک سلسلہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ کا، اور پھر اتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن شریف میں آیا ہوا ہے۔ وہاں سے ہمیں پتہ لگے گا کہ کن حالات میں کیا فیصلہ ہم کو کرنا ہے۔ اور پھر صحابہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے جذبات کے تحت فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ فیصلہ قرآن شریف کی روشنی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزاری ہے، 63 سالہ زندگی میں آپ کے جو اسٹائل رہی ہے اور آپ کے معاملات کے اندر میں جو فیصلے رہے ہیں، یا جس روڈ کو آپ نے تجویز فرمایا کسی مسئلے کے حل کے لیے، وہی ہم کو لانا پڑے گا، اسی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مومنوں کی زندگی بالکل الگ ہونا چاہیے، سوچ الگ ہونا چاہیے، اسٹائل الگ ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ جو بگڑی قومیں اپنے معاملات کرتی ہوں، انہی معاملات کے ساتھ ہم بھی انہی دواؤں کو آزمائیں، ہمارے لیے وعدے نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ بینات، کھلے میرے بیانات، روشن میری آیتیں آنے کے باوجود اگر تم سلپ آؤٹ ہوتے ہو تو تم یاد رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ کو تمہاری پڑی نہیں ہے۔ ہر چیز تم کو دے رہا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، ہر ایک کو نواز رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ نوازش کے بیچ ہم اللہ کی رضا کا راستہ تلاش کر لیں۔ اور اس کے بعد ایک چونکانے والی آیت ہمارے لیے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ اب تک تبدیلی نہیں آئی، نہ سوچ میں آ رہی ہے، نہ عمل میں آ رہی ہے، نہ کردار میں آ رہی ہے، نہ ویوہار میں آ رہی ہے اب تک۔ تو کس بات کا انتظار ہے؟ کیا اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے بادلوں کے سائے میں اور فرشتے بھی اترے چلے آئیں اور معاملہ ہی نپٹا دیا جائے؟ اس کا انتظار ہے؟ اس سے پہلے توبہ کی ضرورت ہے، اس سے پہلے سدھرنے کی ضرورت ہے۔ سدھرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے پروگرام بنانے کی ضرورت نہیں۔ سوسائٹی کو سدھار لیں گے، معاشرے کو سدھار لیں گے، ملک کو سدھار لیں گے، شہر کو سدھار لیں گے، ایسے کوئی پروگرام بنانے کی ضرورت نہیں۔ اصلی سدھار میرا اپنا ایک بار ہو جائے۔ فرد سے سوسائٹی بنتی ہے، فرد سے افراد بنیں گے، افراد سے سوسائٹی بنے گی، سوسائٹی سے ساری چیزیں آگے بڑھیں گی، شہر آباد ہوں گے، ملک بنیں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اس کی جو فرسٹ یونٹ ہے وہ ایک انسان خود ہے۔ اگر ایک انسان کی خود کی اصلاح ہو جائے اور اسی طرح سارے انسان اپنی اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں، انشاءاللہ سوسائٹی سدھر جائے گی۔ اور اب انتظار کی مہلت بھی نہیں رہی، کب تک انتظار کیا جائے؟ مشکل یہ جاتی ہے کہ جب بھی میں اس معاملے میں سوچتا ہوں کہ مجھے دوسرے دکھائی دیتے ہیں کہ دوسروں کی اصلاح کی جائے۔ اصل کام یہ ہے کہ میں اپنی اصلاح سب سے پہلے کروں اور آپ کو کتاب اللہ پڑھ کے سنا دوں۔ فیصلہ آپ پر ہے، جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، آپ اور آپ کا رب۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ہر نفس کو اپنے آپ پر پوری بصیرت حاصل ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، بہانے 10 تلاش کرتا رہے، وہ جانتا ہے، اپنے آپ کو انسان جانتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے اپنے آپ کی کمیوں کو دور کیا جائے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے ایک اور سوال رکھا، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، جا کے پوچھو بنی اسرائیل سے کیا کیا نعمتیں دی۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے بنی اسرائیل کا تذکرہ، تقریباً 40 آیت طویل تذکرہ پڑھ کے آئے، جس کی سٹارٹنگ یہیں سے ہوتی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میں نے جو نعمتیں نچھاور کی اس کو ذرا یاد تو کرو۔ وہ دیکھا نہیں تم نے کہ ساری دنیا میں تم کو فضیلت دی تھی، وہ فضیلت دی تھی، وہ فضیلت دی تھی کہ اس کی ابھی تک کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ جہاں پیدا ہوا اور جن کی دعا تھی کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب،
اللہ میری مغفرت کر دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے، اور مجھے ایسی حکومت دیجئے کہ میرے بعد کسی کے شایع نشان نہیں ہو۔ اصلی الوہاب اور عطا اور کرنے والے تو آپ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو اس دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب اور غریب بادشاہ ہوئے وہ کہ جناتوں اور انسانوں اور چرند اور پرند اور وحشی جانوروں تک کے ان کی حکومت اللہ نے کر دی۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اتنا نوازا تھا، اتنا نوازا تھا، ان کو جا کے پوچھ لو کہ کیا کیا۔ اور ہم دیکھا ہے کتاب اللہ میں وہ حصہ پڑھ کے آئے ہیں، پورا گزرا ہے کہ کس طرح ان میں سماجی روگ پیدا ہوئے اور ان کا ایمان کمزور ہوا، جس کی وجہ سے ان میں شرک گھسا، اور جس کی وجہ سے خوف خدا کم ہوتا چلا گیا، اللہ کا تقوی کم ہوتا چلا گیا، اور پھر ایک ایسی قوم جو اتنا اوپر پہنچائی گئی تھی بلندیوں پر، ایسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور خوار کیا کہ در بدر کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کے بعد ان کی قسمت پر ایسی مہر لگی جو ابھی تک ہٹائی نہیں گئی۔ جہاں دیکھو وہاں بکھرا دیا ان کو زمین میں، ان کے ملک سے ہی ان کو اس درجے کر دیا کہ وہاں پائے نہ جا رہے ہوں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ کی چھوٹ اور انسانوں کی چھوٹ کی وجہ سے۔ لیکن فلسطین سے ان کو ایسا ڈسٹرب کیا، ساری دنیا جانتی ہے اور وہ خود بھی جانتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ واپس ان پوائنٹس پر آئیں، قوموں کو کیسے اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں، قوموں کو اللہ تعالیٰ کیسے گراتے ہیں، اس مشیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مشیت صرف اور صرف کتاب اللہ میں ملے گی۔ کیوں کسی کو اٹھایا جاتا ہے، کسی گروپ کو، کیوں کسی گروپ کو پھینک دیا جاتا ہے، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے آیتیں آئیں گی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہم عطا کیا اس کی بنیاد پر ہم کہیں گے۔ صرف یہ کہ ہم جاگیں، ہمارا کام ہے کہ کتاب اللہ سے ہم اپنا رشتہ روزانہ کا جوڑیں۔ خود کوئی آئے اور آپ کو بتائے، یہ تو بڑی عجیب بات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود پتہ کریں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو قومیں اللہ کی نعمتیں اور انعام اس پر نچھاور ہوتے ہیں اس کو اپنی ناشکری سے بدل دیں۔ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ کیا غور کیا تم نے ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے انعام کو اپنی ناشکری سے بدل کے رکھ دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھاٹ پر اتار کے لائے؟ کیا ہوگا؟ یہ جہنم ہی ان کا ٹھکانہ بن سکتا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر کے اپنی قوم کو تباہی کا سامان پیدا کیا۔ ایسے سورما بہت ہوا کرتے ہیں، غیروں میں بھی ہوتے ہیں، ہم میں تو زیادہ ہوتے۔ کہاں کی کہاں بات پہنچ جاتی ہے، کتنی قربانیاں دے دی جاتی ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں۔ دیکھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، ایسے پکڑتا ہے قوموں کو کہ بلبلا اٹھتی ہیں، وہ ان کی چیخ نکل جاتی ہے۔ لیکن کاش کہ یہ سب ہونے کے باوجود توبہ کی توفیق ہو جائے، اجتماعی توبہ اگر ہو جائے تو انشاءاللہ حالات بہت جلد بدل سکتے ہیں۔ توبہ ہم کرتے ہیں ہمارے گناہوں کی، کوئی ایسا دن مقرر کر لیا جائے جس دن ہم یہ طے کریں کہ ہم اجتماعی طور سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اس طرف رغبت نہیں ہوتی۔ اس طرف رغبت ہونی چاہیے کہ اجتماعی توبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل ہم پر بھی ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على النبي الكريم۔